صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، سن لیں، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، صدقہ نافرمانیوں سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں سے بچاتا ہے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ سیلاب زلزلوں سے بچاتا ہے، صدقہ فقر اور فاقوں سے بچاتا ہے، صدقہ غربت تنگ دستی سے بچاتا ہے، صدقہ بخار، ہیپیٹائٹس، کینسر، دل کے امراض، جوڑوں پٹھوں کا درد، جسم کی بیماریاں، تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور صدقہ بے اولادی کا علاج ہے، صدقہ اولاد کی برکت کا ذریعہ ہے، صدقہ جسم کی راحت کا ذریعہ ہے، صدقہ آنکھوں کا نور ہے، صدقہ دل کا قرار ہے، صدقہ قدموں کی چال اور طاقت ہے، صدقہ پھیلے ہوئے ہاتھ کو دینے کا نام ہے، صدقے سے رب راضی ہوتا ہے، صدقے سے فرشتے مسرور ہوتے ہیں، صدقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور اور خوش ہوتے ہیں، صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے عزت بڑھتی ہے، صدقے سے رزق بڑھتا ہے، صدقے سے صحت بڑھتی ہے، صدقے سے اولاد نسلیں ملتی ہیں، صدقے سے ایمان ملتا ہے، صدقے سے اخلاص ملتا ہے، صدقے سے اخلاق ملتا ہے، صدقے سے برکت ملتی ہے، صدقے سے عافیت ملتی ہے، اور صدقے سے ملتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ ایک روٹی لے لیں، روٹی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، اور اگر کنواری کے ہاتھ کی پکی ہو، شادی شدہ نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، اور اس پہ ایک تسبیح پڑھ دو، ایک تسبیح، رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، بس اتنا پڑھ لیں، اور دل میں تصور ہو کہ میری مراد پوری کر، اس کے ٹکڑے کر کے بے زبانوں کو ڈال دیں، مچھلیاں، چڑیاں، پرندے، سمندر، دریا، نہر، جھیل۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا، اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہ نہیں تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا، ادھر وہ کرائے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں۔ اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیتا رل گیا، دماغ تو ہلنا تھا، وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے یہ راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ویلڑ میں دے، ویلڑ چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آ کے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے، اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کوئی سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تو دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا، ساری زندگی اس نے ایسی گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا، میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں جو جگہ دے، بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں، کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا،
کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ، اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، آپ بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے، مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی، اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی، خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی، روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائیں۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ کو تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے۔ اس کا استغفار اور گزشتہ سال پہ استغفار۔ میری ایک درخواست ہے کہ ہم ایک کام کر لیں، صرف ایک تسبیح گزشتہ زندگی، گزشتہ سال اور پوری امت اور پوری انسانیت کا تصور کرتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم، ڈوب 100 دفعہ، اولا کر 3 بار درود پاک۔ اچھا یہ زندگی کا وہ سرمایہ بن جائے گا
کہ اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی تو اللہ پاک سے عرض کریں گے اللہ میں نے گزشتہ زندگی پہ استغفار کیا تھا. اور اللہ کو یہ استغفار ندامت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور استغفار اور ندامت سے رزق، برکت، دولت، عزت کے دروازے کھلتے ہیں. میں نے لفظ دروازے کہے ہیں. اور نسلوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، غربت ہٹتی ہے، قرضے ہٹتے ہیں، بیماریاں اور ناکامیاں ہٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. تو ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ استغفر اللہ العظیم یہ پڑھ لیں، اور صرف ایک دفعہ ایک دعا پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اب جب ارحم الراحمین پہ پہنچے نا تو آئندہ سال میں اپنی چاہتیں، مرادیں، اللہ کی مددیں، رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں اور غیبی نظام متوجہ کرنے کے لیے اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تو یا ارحم الراحمین کو پھر ایک دفعہ تسبیح دہرائیں، یا ارحم الراحمین تصور کے ساتھ، یا ارحم الراحمین یا ارحم. فرمایا جب ایک دفعہ بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، عرش سے ایک فرشتہ فوراً کہتا ہے اے رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے، 3 دفعہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو اس دعا کی طاقت بھی اور ارحم الراحمین کی طاقت بھی. تو اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھ لیں. اور اگر روزانہ یہی دعا ایک دفعہ پڑھ کے اور یا ارحم الراحمین کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، معمول بنا لیں، بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے. یعنی فرشتہ جب اگر یا ارحم الراحمین صرف ایک بار کہے تو عرش سے آواز آتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور 3 دفعہ وہ پکارتا ہے. تو آپ 100 دفعہ پکاریں گے تو 300 دفعہ، اور صرف 300 دفعہ نہیں، اصل تو اس کریم کی ایک دفعہ بھی لبیک ہمارے لیے ساری کائنات کا نظام بن جائے گی. میرے بندے میں حاضر ہوں. تو اس لیے یہ عمل نئے سال کے لیے بہت طاقتور عمل ہے. صرف ایک دفعہ یہ دعا پڑھیں اور پھر 100 دفعہ یا ارحم الراحمین اپنی چاہتیں، مرادیں، حفاظتیں، کفایتیں، کفالتیں، اس کی رحمتیں، مددیں، مشکلات مسائل سے حل کے لیے پڑھ لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ خیر بھی ہوگی، سارا سال عافیت بھی، اور ساری زندگی برکت، عافیت، عطا، شفقت. یقین سے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے. سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے. اور سورت کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. ان شانئک ھو الابتر. آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں. دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں. ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روپ کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن. ان شانئک ھو الابتر. اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو. ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں. یہ سورت کوثر کا سال ہے. ہاں ہم کرتے کراتے ہیں نہیں. پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا. جب 10 فٹ باقی ہے کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا. تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح. کون کہتا ہے کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کوئی بتائیں، بولیں، اونچا بولیں. کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں پر کام سارے ہو جاتے ہیں. پیسے کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا. جی اور جی بولو جی. حوصلہ پایا، سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا. اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں. اور کسی کا وہ شاہدہ جی
جی کہتے پیچھے 6 ماہ سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے. اور دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے اور پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرت بھی حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ. دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورۃ کوثر سے. پھر دنیا حسنتم اور فی الآخرت حسنتم ملتا ہے. پانے والے پاتے ہیں اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے. جی جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے. اور بتائیں. جی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے. کیوں؟ مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے. میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا تھا. خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے. اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا. کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے اور میں نے پڑھا اور غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی. ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے. سورۃ کوثر میں نے نہیں چھوڑی. بولو. اچھا میں نے سورۃ کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورۃ کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں. جی اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی. کیوں جی؟ سورۃ کوثر. اچھا ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورۃ کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورۃ کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون، مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورۃ کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے. سورۃ کوثر کے کمالات، فائدے بتائے. ہاں جی کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. جی کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. جی 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک. دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی. یہ 3 چیزیں نہیں یہ نہیں سنا میں نے. کیا کہا؟ جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورۃ کوثر کا وظیفہ دیا تھا. 2014 دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ جی کچھ نہیں تھا، بس ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. بس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا.
सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इंसाफ ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया जो सब पे जादू करता था। क्या नाम था पहला? कहते मेरा नाम पहला चंदरबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। सूरत कौसर हमें तो समझने कुछ नहीं। मैंने एक साहब को सूरत कौसर बताई, मेरे बताने से पहले मैं कर पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरी तो सुन ले, मेरी सुन तो लें। आप ऐसा करें, ध्यान तवज्जो एहतमाम के साथ, ध्यान तवज्जो एहतमाम। एक ना मैंने एक साहब को देखा, खाना आया सामने, उसने पहले बाजू ऐसे किए, ये एहतमाम ध्यान तवज्जो खुशू बता रहा हूं जरा आपको। उसने बाजू ऐसे किए, फिर उसने कपड़े ऐसे किए, फिर उसने नीचे देखा, वाह भाई वाह, आज तो बड़ा अच्छा। मैं उसने कहका भी लगाया ऐसे, मैंने तो मसनूई सा लगाया ना, उसने आखिरी दर्जे का कहका लगाया, वाह भाई वाह, कमाल है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद उसको होश ना रहा, कोई ना मुझको याद रहे। एहतमाम तवज्जो खुशू खुजू, एहतमाम तवज्जो, यह है एहतमाम तवज्जो। इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ के देख, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर के पढ़ को देख, फिर देख, बोले। अच्छा, जिसने इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ा है, फिर उसको बेटे, फिर उसको नेमते, फिर उसको हिदायत, फिर उसको ईमान, फिर उसको कलमा, फिर उसको जिंदगी, और फिर हासदों के हसद से बचना, और दुश्मन के शर से बचना, और लाइलाज बीमारियों से निकलना, और फिर ये जिंदगी की राहें और रास्ते मिले। यकीन के साथ करके देख लो सही। आज रबीउल अव्वल के हवाले से मोती दे रहा हूं, जो बंदा ये 2 नफिल पढ़े। अच्छा, मैंने कई लोगों को बताया, साल हर साल से बता रहा, अल्लाह पाक उसको दीदार मुस्तफा अता फरमाए। इसके अगले फायदे भी हैं, रिस्क की तवंगी के लिए, कर्जों को उतारने के लिए, रिस्क की बरकत के लिए, बीमारियों के लिए। हफ्ते के बाद जिस अमल पे 10 मिनट लगे, उस अमल की तासीर कमाल इतनी ज्यादा हो, तो उस अमल को हम कैसे छोड़ दें? बहुत कमाल चीज, इसको जिंदगी का मामूल बना ले। जुमेरात के दिन शब जुमा, शेख ने लिखा है कि जो बंदा 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, इसकी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत कुल हुवल्लाह इखलास, शब जुमा, मगरिब या ईशा के बाद। अजब इसकी तासीर, अजब इसका कमाल है। ये मैं आज रबीउल अव्वल के हवाले से मोती दे रहा हूं।